غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ کچھ نوجوان جو باہر رہتے ہیں عرب ممالک میں، تو جمعہ کا جب دن آتا ہے تو جمعہ کے دن وہ امام صاحب کا عقیدہ جانے بغیر، یعنی امام کا عقیدہ کیا ہے اس کی تحقیق نہیں کرتے، اور بنا جانے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اور اس کے بدلے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال آپ سمجھے؟ سوال نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو اتنا مختصر ہے کہ اس میں چند منٹ بھی نہیں لگے، اور اس کا جواب جو ہے اس میں بڑی طوالت ہے، بڑی لمبائی ہے، نازک سوال ہے۔ پہلے بہت ساری چیزوں کو سمجھیں گے تب جا کر کے اصل سوال کا جواب آپ سمجھ پائیں گے۔ اس سوال کو اور مختصر کر دیں کہ نماز میں اقتداء کس کی کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کی کرنی چاہیے؟ تو میں قاعدہ و قانون بتا دوں، اور اس پر آپ خود ہی فٹ کر لیں کہ کون فٹ ہوتا ہے، ایک نقشہ بتا دوں، فٹ آپ کر لیں، اس لیے قریب سے آپ سب کو جانتے ہیں، اور وہ دماغ سے نہیں فٹ کرنا۔ پہلے یہ اقتداء کا فلسفہ کیا ہے، اقتداء کس کو کرنی چاہیے، کس کی کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں رکھیں جو آپ کی سمجھ سے قریب ہیں۔ وہیں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ امام کس کو بنا سکتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو کسی نابالغ کو اپنا امام بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ رمضان شریف میں تراویح کے مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نابالغ امام نہیں بنا۔ نابالغ وہ بھی مسلمان ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قرأت بھی اچھی تھی، قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے، یہ سب تو ہو سکتا ہے نا۔ اس کے باوجود نابالغ کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہو۔ نابالغ کے پیچھے بالغ ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر فرض ہی نہیں۔ اس کی نماز نفل ہی ہو۔ بالغ پر نماز فرض ہے،
نابالغ پر نماز فرض ہی نہیں. تو اس کے پیچھے جس پر نماز فرض ہے اس کے پیچھے تو سبھی کی نماز ہو جائے گی. جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے اس کے پیچھے اس کی نماز کیسی ہوگی جو فرض پڑھ رہا؟ وہ نفل پڑھ رہا، فرض پڑھ رہا ہے، دونوں الگ الگ. وہ نفل کی نیت باندھے ہوئی ہے، آپ اس کے پیچھے فرض کی نیت باندھ رہے ہیں، اس لیے نہیں ہوگی. اب وجہ الگ الگ ہر جگہ رہے. اب سوال یہ رہا، یہ تو ایک نابالغ کو بالغ کی بات ہے، فاسق کے پیچھے کیا متقی کی نماز ہوگی؟ فیصلہ آپ ہی کرتے رہے. فاسق کے پیچھے کیا متقی کی نماز ہوگی؟ یعنی فاسق کے مقابلے میں جو فاسق نہ ہو وہ متقی. آپ فوراً کہیں گے نہیں صاحب، متقی کی نماز تو فاسق کے پیچھے ہے، اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں گے داڑھی والا ہے کہ نہیں. اتنا تو آپ لوگ بھی دیکھ لیتے اور آپ ہی فتویٰ دے دیتے. ذرا سی کچھ گڑبڑی عمل میں دیکھی آپ نے، ارے یہ تو ایسا ہے، اس کے پیچھے کیا نماز ہوگی. تو یہ ایسا مسئلہ عام ہے کہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے. اور آپ نے یعنی فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا عمل خراب ہے وہ ہے فاسق. اب اس کے اوپر چلتے ہیں، کیا گمراہ کے پیچھے کسی ہدایت والے کی نماز ہوگی؟ ایک ایک اٹھانا چاہتے. پہلے تو بچے سے چلے تھے نا، پھر فاسق سے چلے، اب گمراہ کے پیچھے ہوگی. گمراہ کس کو کہتے ہیں اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق وہ ہے جس کا عمل خراب ہے اور گمراہ وہ ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. اب یہ سب تو مسائل ہیں. امامت کا مقام بہت اعزاز کا مقام ہے، ہر شخص اس وہاں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا. تو جو ہماری شریعت فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہوگی یہ بتا رہی ہے، وہ یہ کیسے بتا دے گی کہ گمراہ کے پیچھے ہدایت والے کی ہو جائے گی؟ یہ موٹی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک تو اقتداء کا مسئلہ یہ بہت پیچیدہ، اور ایک اور بات ہے، آپ کھڑے ہوتے امام کے پیچھے تو نیت کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے کہتے ہیں نا، پیچھے اس امام کے. اور یہ کہنا ضروری بھی، اس لیے اقتداء کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اقتداء کی نیت کرے، ہم اس کے مقتدی ہیں. اور امام کیا نیت کرتا ہے؟ پیچھے وہ تو آگے ہوتا ہے،
امامت میں ان پیچھے رہنے والوں کی جو بھی ہو تو وہ اپنے امام ہونے کی نیت کرتا ہے، آپ اپنے مقتدی ہونے کی نیت کرتے ہیں۔ پیچھے کھڑے رہیں، اس کو امام نہ مانے تو کھڑے رہنے سے آپ مقتدی نہیں ہوئی، اس کو امام مانے۔ ایسے ہی وہ آگے کھڑا ہو مگر آپ کو اپنا مقتدی نہ مانے، مقتدی نہ مانے تو اس کے پیچھے بھی آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو اسے امام ماننا ہے اور اس کو آپ کو مقتدی ماننا ہے۔ میں بہت گہرے نقطے کی طرف آپ کا ذہن لے جاتا ہوں، اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ بات بہت کام آئے گی، آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ کچھ کسر رہ گئی تو علماء کرام بیٹھے ان سے آپ سمجھ لیں گے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ یہ سمجھ لیں گمراہ کی گمراہی الگ الگ ہے، اور ہر جگہ کے گمراہوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر سعودی عرب کے اندر یہ جو نجدی لوگ ہیں ان کی گمراہی کا پتہ مجھے ایسے چلا کہ انہوں نے بتا دیا، ورنہ ان کا بھی پتہ نہیں چلتا، کسی کی پیشانی میں تھوڑی لکھا ہوا۔ تو نجدیوں کا جتنے وہاں مسجدیں ہیں جو حکومت کے مقرر کردہ لوگ ہیں، ظاہر ہے اسی عقیدے کے ہوں گے۔ کوئی نجدی حکومت مدینہ منورہ میں مسجد حرام میں اپنے سوا کسی کو رکھے گی؟ اپنے عقیدے کی سوا نہیں رکھے گی، تو سب اسی عقیدے کی۔ تو پہلے ان کا عقیدہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے عقائد تو بہت ہیں، امامت اور اقتداء کے تعلق سے کتنا ضروری وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نجدی جو امام وہاں کا ہے، حرم شریف میں اس سے میری گفتگو ہوئی، میں نے اسی سے اس کا عقیدہ پوچھ لیا، اور پھر ان کی کتابوں میں بھی وہ چیز ہے۔ وہ آپ انبیاء اولیاء کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستانی تو بناتے ہیں، انبیاء وسیلہ ہے، اولیاء وسیلہ ہے، تو توسل بالانبیاء و توسل بالاولیاء یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہم تو مانتے نا۔ مگر نجدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو وسیلہ بنانا شرک ہے، اس کو وہ شرک ہے۔ ہمیں اس میں سے بحث نہیں کرنا کہ صحیح ہے کیا غلط کیا، مگر وہ شرک، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ اپنے عقیدے کے حساب سے کام کریں گے، ہم اپنے عقیدے کے حساب سے کام کریں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جانے سے وہ اپنا عقیدہ تو بدل نہیں دیں گے، تو
تو انبیاء اولیاء کی وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، تو جو بنانے والے ہیں وہ مشرک ہیں۔ اب یہ بتاؤ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو جب وہ امامت کرے گا تو اپنے کو مشرکوں کا امام بتائے گا؟ اس کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو کیا ان کا عقیدہ ان کی امامت کی نیت کرے گا؟ اگر آپ سوچیں کہ آپ کے پیچھے کوئی کافر کھڑا ہے، کوئی مشرک کھڑا ہے، تو کیا اس کی نیت کریں گے؟ نماز میں اصول شامل کریں گے؟ تو امام کو جانتا ہے نا، ان کا عقیدہ ہی یہ ہے، تو اپنے عقیدے کے خلاف تو وہ جائیں گے نہیں۔ تو جو لوگ انبیاء اولیاء کا وسیلہ مانتے ہیں وہ ان کے نزدیک ہوئے مشرک، تو نماز میں وہ ان کی نیت ہی نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم جس کو ہم مشرک سمجھتے ہیں اس کے امام ہم بنیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے، تو وہ نہیں لیں گے۔ وہ جاہل جپٹ لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کی امامت کی نیت ہی نہیں کریں گے۔ آپ کھڑے رہیے، آپ اٹھیے بیٹھیے، مگر جو آگے والا ہے وہ آپ کو اپنا نہیں مان رہا، اس نے آپ کی نیت ہی نہیں کیا۔ آپ سوچئے کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، اور وہ مان بھی نہیں، اگر وہ سمجھدار ہے تو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ وسیلے کا قائل نہیں ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، تو ہم کو تو اپنا مقتدی مانے گا ہی نہیں۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں، نہ آپ کے نزدیک صحیح نہ اس کے نزدیک صحیح؟ سبحان اللہ، اللہ کیا کہنا ہے؟ جو امام ہے اس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کچھ نہیں، تو وہاں کعبے میں آپ ثواب لینے گئے تھے کہ کچھ نہیں کی سند لینے گئے تھے؟ آپ دیکھیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، اسی لیے یقین حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم جس امام کے پیچھے ہیں اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، یہ یقین ہے۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تحقیق کریں، الگ الگ تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، مگر جہاں پوری جماعت ہو، جہاں پوری حکومت ہو، جہاں حکومت ایک نظریہ ظاہر و باہر ہو، تو اس میں تحقیق کیا کریں گے؟ ارے جب چاند نظر نہ آئے تو تحقیق کیجیے، اور جب نظر آ رہا تو تحقیق کیا کیجیے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، تاجدار اہل سنت، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی پہلو سے بھی دیکھیے، حرمین طیبین کو مت دیکھو، وہاں تو کیسے کیسے تو رب کی شان ہے، رب کی شان ہے۔ کعبہ خانہ خدا ہے اور ہمیشہ خانہ خدا رہا، ہمیشہ رہا، جب سے اس کی بنیاد پڑی، چاہے وہ حضرت آدم کا دور ہو چاہے حضرت ابراہیم کا دور ہو، جب سے بنیاد پڑی وہ خانہ خدا ہی رہا۔ خانہ خدا وہ بگڑتا نہیں اور ختم ہوتا نہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس میں 360 بت رکھ دیے تھے، خدا نے رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، بندوں نے رکھ دیا تھا۔
مگر پھر بھی وہ مسجد کی مسجد، پھر بھی وہ کعبے کا کعبہ، گرا دو تو بھی کعبہ، بنا لو جو بھی کعبہ، اندر بت ہو جب بھی کعبہ، بت باہر ہو جب بھی کعبہ۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو خدا کا گھر کبھی نہیں گرتا، خدا کا گھر ہمیشہ خدا کا گھر رہتا ہے۔ جب اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا، اب سوچیں کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو خدا کا گھر گرانا چاہتے ہیں، یہ تو گرنے والی چیز ہی نہیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ گرنے والی چیز ہی نہیں، وقت وقت کی بات ہے۔ کسی نے آ کے کچھ رکھ دیا، کوئی آ کے نکال دیا، مگر وہ تو رہا خانے کعبہ ہی، کعبہ کعبہ ہی رہا، مسجد مسجد ہی رہی، عرش معلیٰ تک سب مسجد۔ کہاں کہاں گراؤ گے؟ مسجد تو گرتی ہی رہی، اور یہ اسلام کی مسجد ہے تو گرنے کا جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ صرف زمین ہی پر نہیں بنتی، مومنین کے دلوں میں بنتی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کا بنایا ہوا ڈھانچہ گرا دینا اور ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ نہیں گرتی مسجد، وہ تو مسجد تھی نہیں، ڈھانچے کا نام تھوڑی مسجد، گرتا ہے بنتا ہے، گرتا ہے بنتا ہے، جیسے حالات ہوتے ویسا ہوتا۔ مسجد تو مسجد ہی رہتی ہے، مگر اس فلسفے کو بھی جاننے کے لیے ایمان کی دولت چاہیے۔ واہ سبحان اللہ سبحان قرآن اللہ۔ شریف نہیں سمجھے گا، ایمان والے ہی سمجھیں۔ بے شک۔ اب آپ اس چیز کو سمجھ لیا آپ نے اچھی طرح سے، امامت کا فلسفہ بھی آپ نے سمجھ لیا، مگر ایک بات آپ سوچتے ہیں، لاکھوں انسان جاتے ہیں حرمین میں حج کے موقع پر، کتنا زبردست اجتماع ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کی نماز نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، صرف آپ ہی لوگوں کی ہوتی ہوتی۔ بھئی نماز جس نے فرض کیا ہے اس نے احکام بھی نازل کیے، جہاں وہ کہے گا ہوتی ہے ہم ہوتی مان لیں گے، جب وہ کہے گا نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی مان لیں گے۔ بے شک واہ 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 واہ۔ نماز کا قانون ہم نے تو بنایا نہیں، جیسے کہ اس نے کہا بالغ کے پیچھے نابالغ کی نماز نہیں ہوتی، ہم نے مان لیا، اور فاسق کے پیچھے متقی کی نماز نہیں ہوتی، ہم نے مان لیا۔ ہمارا کام ماننا ہے نہ کہ تحقیق کرنا۔ واہ بے شک۔ تو اس چیز کو آپ، مگر سوال یہ ہے اتنے لوگوں کی نماز ضائع ہوتی، کتنا ثواب؟ حرم کی نماز ایک نماز 1,00,000 کے برابر، اللہ اکبر، کتنا ثواب، اللہ کا فضل۔ تو وہاں نہیں پڑھیں گے تو نقصان کتنا؟ کہا ٹھیک ہے ثواب دیکھتے ہو اچھا، اور لوگ ثواب ہی کے لیے جاتے ہیں، مگر حرم کا معاملہ عجیب ہے، حرم کا معاملہ اتنا عجیب ہے، ایک نیکی 1,00,000 اور ایک برائی 1,00,000۔ اگر ایک غلطی آپ نے کی تو گناہ بھی 1,00,000، نیکی بھی 1,00,000،
اور مسجد نبوی کا کیا اصول ہے؟ نیکی 50,000، ایک نیکی، ایک نیکی کے ثواب 50,000 نیکی کے برابر، اور کا گناہ ایک گناہ کا ایک گناہ۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی کا مسئلہ یہ ہے، ایک گناہ ایک گناہ، اور یہاں ایک کیا، یہ جبروت والی بارگاہ ہے، یہ قادر مطلق کی بارگاہ ہے، یہاں بے احتیاط تو کیسے ہو گیا؟ جلال و جبروت کی بارگاہ میں تجھے خیال کیوں نہ رہا؟ ایک گناہ کیا تو ایک لاکھ، اور وہاں ایک گناہ کیا تو ایک۔ اسی لیے بعض عارفین نے بات کہہ دی، المدینہ خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ دیکھیں یہ نہیں کہا مدینہ مکے سے افضل ہے، افضل نہیں کہا، بہتر ہے۔ سمجھیے گا، مدینہ مکے سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ افضل، افضل تو مکہ ہی ہے، مگر بہتر کیا ہے کہ مدینہ میں ایک نیکی ہم نے کیا 50,000، 2 نیکی کیا 1 لاکھ، 3 نیکی کیا 1.5 لاکھ، 4 نیکی کیا 2 لاکھ، یہ رفتار مدینے کی، اور یہاں ایک کیا 1 لاکھ۔ اگر مکے میں 4 نیکی ہوئی تو 4 لاکھ ملانا، اور 4 غلطی ہوئی تو 4 لاکھ ملانا، برابر، اوسط برابر، اوسط برابر۔ نیکی کرتے ہیں تو بھی ہمیں خوب ملتا، اور غلطی ہوئے تو بھی ہماری پکڑ زوردار ہوتی، سمجھا؟ اور یہاں ایک نیکی 50، 2 نیکی 1 لاکھ، اور جب غلطی ہوئی 1 غلطی 1، 2 غلطی 2، 3 غلطی تو 3۔ یعنی اگر گناہ پیچھا بھی کرے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھا کرے تو مدینے کے گناہ بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور مکے کی پکڑ ایسی ہے کہ فوراً آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو نیکوکاروں کی بات الگ رکھو، متقیوں پرہیزگاروں کی بات الگ رکھو، مگر آپ ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطا شعاروں کے لیے، ہم بار بار بھٹکنے والوں کے لیے مدینہ اچھا ہے کہ مکہ؟ واہ 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 سبحان اللہ بے شک۔ ہم جیسوں کے لیے المدینہ خیر من مکہ، واہ واہ سبحان اللہ مدینہ سبحان اچھا ہے۔ ہم جیسوں کے لیے بارگاہ جلال میں کھڑا ہونا اس کی ہمت نہیں ہے، ہم جیسوں کے لیے تو کالی کمرے میں چھپنا اچھا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، تاجدار اہل سنت۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ وہاں بھی انتظام کر دیا ہے مدینے والے نے۔ ایک بات میں بتاؤں، لباس، کپڑا، نماز پڑھتے وقت پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لباس بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، مگر اگر
کسی نے کپڑا پہنا اس پر ناپاکی لگی ہوئی، اس کو پتا نہیں. ایک چیز سب غور کیجیے گا، اس کو نہیں پتا. اب وہی ناپاکی میں وہ پڑھا، اب اس کی نماز ہوگی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. علیم و خبیر، بڑا رحیم و کریم. تو ایک شخص تو وہ ہوگا کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کپڑے میں ناپاکی ہے کہ نہیں. ایک وہ ہوا، اور دوسرا وہ ہوا کہ جس کو تو پتہ ہے مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی ناپاکی لگے اس کے لیے بتایا. تھوڑی ناپاکی اگر لگ جائے تو نماز ہو جاتی. یعنی اگر جرم والی ناپاکی ہے تو ایک چونی سمجھ لیجیے یا وہ دائرہ بنا لیجیے، اتنی لگ گئی تو ہو جاتا. یعنی خدا معاف کر دیتا ہے نماز. ایک تو جسے پتہ ہی نہیں اس کو معاف کر دیا، اور ایک ہے کہ پتہ تو ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے اتنے سے کچھ نہیں ہوتا تھوڑے. تو یہ دونوں نماز پڑھتے ہیں، یہ مجرم نہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے. مگر ایک شخص وہ جو جانتا ہے کہ ناپاکی لگی ہے، یہ بھی جانتا ہے یہ اتنی ناپاکی سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب وہ پڑھتا ہے. اب یہ باغی ہے، اب یہ باغی ہے، جان بوجھ کر ایسا کرا، جانتا ہے کہ اتنی ناپاکی سے ناپاک ہم ہو گئے پھر بھی پڑھتا. بات سمجھ آ گئی. تو اس ہلاک ہو جانے والوں میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو امام کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں. نماز تو ان کی بھی نہیں ہوگی مگر وہ مجرم نہیں ہوں گے. اور اس میں ایسے بھی بہت ہوں گے جو یہ جانتے ہیں ارے وہ ایسا ہی مسئلہ ہے، فروعی مسائل کے اختلاف ہیں، وہ خاص بات نہیں. سمجھا؟ وہ اتنے گہرے مسائل نہیں ہیں. مگر وہ جو جانتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، کوئی فروعی مسائل کی بات نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے پڑھتا ہے. تو آپ کو خود پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بدن میں جو نجاست لگی ہے وہ قسم کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، وہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اتنے لوگ جو جاتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کی تو معافی یوں ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں، پتہ لگانا ان پر لازم بھی نہیں. اور کچھ لوگوں کی معافی یوں ہو جاتی ہے کہ مسئلہ پورا نہیں جانتے، تبھی تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اتنے لگنے سے کیا ہوتا. مگر وہ شخص تو پکڑا جائے گا جو جانتا ہے. اے روشنی تباہ تو پرمن بلا شدی، جو جانتے ہیں وہ الحمدللہ ہندوستان اور پاکستان والے، بنگلہ دیش والے جانتے ہیں. تو ان کے علم کا جو ہے مسئلہ ان کے علم کے تعلق سے آئے گا.
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جاتے ہیں کیا سب کی نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بھی دیکھو قانون کے حساب سے تو نماز نہیں ہوتی، خدا کسی کو معاف کر دے تو وہ غفور رحیم، مگر ہم بات جب کریں گے تو قانون کے حساب سے کریں گے، ہدایت کریں گے تو قانون کے حساب سے کریں گے۔ لہذا یہ مت دیکھو وہاں کتنے جاتے ہیں کتنے آتے ہیں، بس یہ دیکھو کہ کتنی کی نماز مقبول ہوتی تھی۔ خدا نے تو ایسا انتظام کیا ہے کہ صحیح حج کر کے آؤ تم نہ تو اللہ اسے مقبول ہی کر لیتا، آپ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ بس صحیح جو مسائل ہیں ان کو جانو، ان کے حساب سے آپ حج کرو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول ہی کر لے گا۔ اگر آپ کچھ وہ کر لیں گے، نقص پیدا کر لیں گے، تو وہ اپنی مغفرت سے اسے پوری کر دے گا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جماعت واجب بتائی ہے نا، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ نماز سب پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون کیسے پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے کہ غلطی پڑھتا ہے، مگر جماعت میں کوئی ایک تو ہوگا نا جو صحیح پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس صحیح پڑھنے والے کے وجہ سے خدا غلطی کرنے والے کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ خدا کی رحمت کی بارگاہ میں چھٹائی نہیں ہوتی، یہ آئی نہیں نماز میں، چھانٹو دیکھو اس میں کون ہے، چھانٹو دیکھو اس میں فاسق کون ہے، غافل کون ہے، وہ نہیں کرتا۔ وہی کرتا ہے یہ نمازیں کس کے ساتھ آئیں گے، تو کہا ان کے ساتھ اولیاء کی بھی نماز ہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ غوث و قطب کی بھی نماز ہے۔ تو ہر نماز کو خدا کہہ دے گا نہیں مانیں گے، اچھا نیکوکاروں کی بھی نماز ساتھ ساتھ ہے، اچھا تو ان کو بخشو تو سبھی کو بخشو، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو بخشو سبھی کو بخشو، ان کے صدقے میں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حج کرنے والے جب مزدلفہ اور عرفات کی منزل سے گزر جاتے ہیں تو ایک عام مغفرت لے کر آتے ہیں، عام مغفرت لیتے آتے ہیں، اور حاجیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضیوف الرحمن، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ اپنے مہمان کی خاطر کرتے ہیں نا، اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اللہ جسے اپنا مہمان کہے، اپنا مہمان کہے، اتنا اونچا مقام دے دیا، اس نے بلایا، ہم اس کے بلانے سے گئے، ہم اس کے مہمان۔ اور جو شریف میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت کو دیکھتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو رب تبارک و تعالی مہمان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا، اپنی شان غفاری کو دیکھ رہا ہے، اپنی رحمت کو دیکھ رہا ہے۔ جب مہمان بن کے آئے ہیں اور نیکوکاروں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ان نیکوکاروں کے صدقے میں ان کا بھی عمل مقبول ہوگا۔ بس ایک چیز ہے وہ ضروری، وہ ہے ایمان۔ ایمان اگر صحیح ہے تو ہر عمل معاف کیا جا سکتا ہے، ایمان اگر غلط ہے تو بخشش کا کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ خدا نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو ہم بخشیں گے ہی نہیں، اور خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں سے بہت سارے مسائل سمجھ کر گئے ہوں کہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ اب ایک بیچ میں اور بتا دیں،
کچھ ہمارے مجتہدین کے ماننے والے، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنفی ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز؟ ہم نے کہا شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، حنبلی بھی حق ہے، آپ بھی حق ہیں، حق والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جب ان کی اپنی نماز ہو رہی ہے تو ان کے پیچھے ہماری بھی نماز ہو رہی ہے۔ ہاں اگر مسئلے کا اختلاف ہو جائے اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سب کے ہاں وضو کی بغیر نماز تو ہوتی نہیں، مگر اگر خون نکل آیا تو ہمارے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو جو شافعی امام ہے اس کو چاہیے کہ رعایت کرے دوسرے اماموں کی بھی۔ کیا مطلب؟ اگر اس کو خون نکل آیا ہے تو شافعی ہونے کی وجہ سے خون کے دھونے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ کبھی حنفیوں کا بھی امام ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ تازہ وضو کر لے۔ وضو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ جب تم امام ہو تو اپنے پیچھے چار قسم کے مقتدی ہیں، ان کے مسلک کی رعایت کرنا۔ تو آنکھ بند کر کے ہر ایک کے پیچھے ہو جائے، تحقیق کرنے کی بات ہی نہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، اب جس کو خون نکل آیا، خون نکلا ہوا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس کا ہمارے حساب سے وضو ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ نہیں ٹوٹا، وہ بھی باوضو ہے۔ تب ہمارا حنفی تو سمجھے گا کہ خون نکل آیا تو اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا، اب اس کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو بے وضو کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں امام کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام مسلک کے امام اپنے وضو کو کم سے کم ہر مسلک کی رعایت کریں۔ یہ صحیح ہے کہ خون نکل آنے سے امام شافعی کی وضو نہیں ٹوٹتا، مگر اگر وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ افضل اس لیے ہے کہ پیچھے کوئی بھی مقتدی ان کے پاس ہوگا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی بلا قرار۔ لہذا اپنے کو سنبھالیں، اپنی نماز کی حفاظت کریں، مسائل کو جانیں، اور جب کسی کا علم ہو جائے آپ کو یہ غلط ہے تبھی اسے غلط کہیں، غلط سمجھیں، اپنے عقل سے نہیں کرنا شروع کر دیں۔ مگر وہاں کا سعودی عرب کی ہر مسجد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو سرکاری مسجدیں ہیں وہاں یہ ہے کہ جب ان کا امام ہوگا تو وہ وسیلے کے قائل کو مشرک سمجھے گا، وہ آپ کی نیت ہی نہیں کرے گا۔ وہ جب ان کا امام ہوگا تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ تو مسافر ہیں نا، آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ مسافر پر تو جمعہ فرض ہی نہیں، عید فرض ہی نہیں، آپ حرم کی نیکیاں جمع کر لیں، وہاں کوئی خطا نہ کرے۔ تو اس فکر میں جمعہ چھوڑا، ارے جمعہ وہاں چھوٹتا ہے جہاں جمعہ ہوتا ہی نہ ہو، کیا چھوٹا؟ جہاں جس مسجد میں جماعت ہوتی ہی نہ ہو وہاں جمعہ وہاں کیا چھوٹا؟ جہاں ہو اور آپ شریک نہ ہو اب چھوٹ گیا۔ وہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو چھوٹنے کی بات کیا؟
پہلے ہو اس کے بعد تو چھوٹنے کی بات ہے. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.